اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ اللہ رب العزت اپنے خالق اور مالک کی بےحد تعریف، حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور دل کی گہرائیوں سے بڑی ہی عاجزی اور محبت سے ہدیہ صلاۃ اور سلام کے بعد صدر عالی مرتبت عزت مآب جناب جسٹس میاں اختر صاحب، بہت ہی احترام کے لائق مہمان خصوصی جناب سی ایم احمد خان صاحب، چیئرمین پاکستان زرعی ترقیاتی کونسل، دیگر مقتدر علماء کرام، دانش حضرات اور محترم سامعین، آج کی یہ مجلس جس میں عنوان گفتگو اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی حیثیت اور 21ویں صدی ہے، اس پر آپ پرمغز خطابات سماعت فرما چکے ہیں جناب ڈاکٹر علقمہ صاحب، اور ابھی ڈاکٹر اکرم چودھری صاحب اپنے گراں قدر خیالات کا اظہار فرما چکے۔ ان کے خیالات میں سے کہیں امید کی روشنی ابھرتی ہے اور کہیں ہماری خامیوں کا اظہار ہوتا ہے، اس کی نشاندہی ہوتی ہے۔ وہاں جو نشانات یا جو سوالات ذہنوں میں ابھرتے ہیں 21ویں صدی کے پیش منظر اور پس منظر کے حوالے سے، اور جو ممکنات ہو سکتے ہیں ملت اسلامیہ ان کے چیلنجز کا کس طرح مقابلہ کر سکتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام کے ممتاز سائنٹسٹ جناب سی ایم احمد خان صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، یہ انہی کا حصہ ہے کہ وہ اس پر پرمغز گفتگو فرمائیں، اور دینی حوالوں سے جناب ڈاکٹر محمد صاحب قریشی صاحب تشریف فرما ہیں، جسٹس میاں نذیر اختر صاحب تشریف فرما ہیں، آپ ان کے خیالات سماعت فرمائیں گے۔ میں تادیر ان کے اور آپ کے درمیان حائل نہ رہوں گا، تاہم یہ موضوع جس پہ ہم سب بیٹھے گفتگو سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں، یہ ہم اپنے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے حوالے سے جمع ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جب ہم اسوہ رسول کہتے ہیں، جس کے حوالے کے طور پر جناب ڈاکٹر سلیم صاحب نے اسوۃ الحسنہ والی وہ مشہور آیت کریمہ تلاوت کی تھی کہ سرکار رحمت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ کامل ہے۔ یہ ایک ایسا نمونہ ہے جو ہر انسان کی زندگی کے تمام گوشوں اور تمام زاویوں اور تمام پہلوؤں کے لیے رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ ایک انسان کی زندگی کے جتنے گوشے ہو سکتے ہیں، اس کی صبحیں، اس کی شامیں، اس کے دن، اس کی راتیں، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا ملنا، اس کا بچھڑنا، اس کا کسی دوستی کرنا، اس کا کسی سے ناراضگی اظہار کرنا، اس کا کسی سے سلو کر لینا، اس کا کسی سے برسرے جنگ اور آمادہ جنگ ہو جانا، یہ زندگی ایک انسان زندگی میں جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں، زندگی کے ہر پہلو پر یہ اسوہ حسنہ اور یہ حیات حسین یہ ہماری رہنمائی کا سامان فراہم کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انسانی زندگی کے جتنے گوشے ہو سکتے ہیں، انسانی زندگی کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں، وہ خواہ منصب عدالت ہو، یا وہ منصب رہنمائی ہو، یا وہ منصب تجارت ہو، زندگی کے جتنے گوشے ہو سکتے ہیں انسانی زندگی کے، ان تمام گوشوں پر سرکار رحمت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک کامل نمونے کی ہمارے سامنے تعلیم رکھتی ہے۔ اور اس سے اگر آپ آگے بڑھ جائیں گے تو رسول معظم نور مجسم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقصائے نور سے افراد کے اندر ایسی تبدیلی پیدا کی تھی، ہر فرد کے اندر ایسی تبدیلی پیدا کی تھی کہ وہ ایسے حسین پیکروں میں ڈھل گئے تھے کہ ایسے صالح انسان آپ نے تراش دیے تھے کہ ان سارے صالح اور حسین افراد کا مجموعہ جب بنا تو وہ مصطفی معاشرے کی صورت میں، وہ مدنی معاشرے کی صورت میں جہاں والوں کے سامنے آیا۔ اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے رہتی دنیا تک آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے صفات، جیسا کہ قرآن نے آپ کے سر پر ختم نبوت کا تاج رکھتے ہوئے یہ اعلان کر دیا کہ اب ان کے بعد کہیں سے کوئی ہدایت کا نیا سورج طلوع ہونے والا نہیں ہے، اب ان کے بعد ہدایت کا کوئی اور سرچشمہ پھوٹنے والا نہیں ہے، اب تا ابد الآباد، اب زمانے کی حدوں تک ہے زمانہ ان کا، اب جب تک یہ زمانہ جاری رہے گا اس وقت تک انہی کے فیضان نبوت سے ہمیں رہنمائی لینا پڑے گی۔ تو جب ایک انسان
کے لیے، خواہ وہ مقتدی ہے یا وہ امام ہے، خواہ وہ عام شہری ہے یا وہ سربراہ مملکت ہے، تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کا نور ہمیں وہی سے ملتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک عام فرد کے لیے، انسانی معاشرے کے ایک عام فرد کے لیے جو نمونہ کمال ہے، جو آئیڈل ہے، وہ میرے اور آپ کا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات نور ہے۔ اور پھر تمام تمدنوں کے لیے، تمام معاشروں کے لیے، تمام تہذیبوں کے لیے جو تہذیب اور جو تمدن اور جو معاشرہ آئیڈل ہے، وہ معاشرہ ہے جو آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قائم کر کے دکھایا تھا۔ اور اس معاشرے خد و خال کیا تھے؟ 21ویں صدی میں ہماری حالت کیا ہے؟ ہم کس جگہ پر جا رہے ہیں؟ ہمارے اخلاقی صورت کیا ہے؟ ہماری سماجی رویے کیا ہے؟ ہمارا علمی سفر کس موڑ پہ آگے رکا ہوا ہے؟ اور ہم کس طریقے سے زلزلے سے نکل سکتے ہیں؟ میں طویل اپنی گفتگو نہیں کروں گا، اشارے کرنا چاہوں گا کہ آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا تھا، اس کی بنیادیں ابھی ڈاکٹر اکرم چودھری صاحب فرما رہے تھے، جناب پروفیسر برہان احمد فاروقی صاحب کے الفاظ میں، کہ یہ یقین اور مومنانہ بے یقینی کی جنگ ہے۔ اور میں عرض کروں گا کہ مصطفی معاشرہ اور وہ اسلامک سوسائٹی جس کی بنیاد آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، اس کی تو بنیاد پہلی جو ہے وہ ایمان اور یقین سے بڑھتی ہے۔ مصطفی معاشرے کی پہلی بنیاد جو ہے وہ ایمان اور یقین ہے، پھر اس کی بنیاد جو ہے وہ علم اور معرفت ہے، پھر اس کی بنیاد عملیت ہے، پھر اس کی بنیاد اخوت اور خدمت ہے، پھر اس کی بنیاد یہ اگر آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو عدل ہے، انصاف ہے، امن ہے، سلامتی ہے، وحدت انسانیت ہے، اور وحدت انسانیت کے بعد عظمت آدمیت ہے۔ ان سب نکات کو اگر آپ جمع کر لیں گے تو ایک حسین معاشرہ ہمارے سامنے بن جائے گا۔ اور ہمارے اندر جن خامیوں کی طرف جناب ڈاکٹر علقمہ صاحب نے بڑی دردمندی کے ساتھ اشارے فرمائے ہیں کہ ہمارے لیڈرشپ میں اور ہمارے شہریوں میں، ہمارے عام لوگوں میں اور ہمارے خاص لوگوں میں جہاں جہاں ہم خرابیاں دیکھتے ہیں، ہم یہ چاہیں گے کہ یہ سوچیں، یہ نقطے صرف نقطے نہ بنے بلکہ یہ آگے بڑھ کر کے کوئی عمل کی راہیں متعین کریں۔ یہ سوچیں محض سوچے نہ رہیں بلکہ دلوں سے دل مل جائیں، دماغوں سے دماغ مل جائیں، قدموں سے قدم مل جائیں، شانوں سے شانے مل جائیں، اور وہ سارے رجال کار جو کہیں ڈاکٹر علقمہ کی صورت میں، کہیں ڈاکٹر اکرم چودھری کی صورت میں، کہیں جناب ڈاکٹر سیم رحمان خان کی صورت میں، جو کہیں جناب جسٹس میاں نذیر صاحب کی صورت میں، یہ اپنے اپنے طور پر یہ حسین خیالات رکھتے ہیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ سارے حسین خیالات، یہ سارے روشن خیالات جب مجتمع ہو جائیں اور پھر ایک ایسا سیلاب خیر عمدے جو راستے میں آنے والے ہر شر کے ہر چٹان کو پاش پاش کرتے ہوئے باہر کے لے جائے، اور پھر زمانہ دیکھے کہ وہ جس سے وہ لوگ خائف ہیں وہ اپنے خوف میں سہم کر مر جائیں۔ جناب جسٹس میاں نذیر صاحب یہاں تشریف فرما ہے، ان کے اور ہمارے ایک مشترکہ دوست، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، جناب اقبال سہیل صاحب جو کافی عرصہ سعودی عرب میں رہے، وہ اپنا ذاتی مشاہدہ بیان فرماتے تھے کہ وہاں جب ہمارے درمیان یہ یورپین اسکالر بھی بیٹھتے تھے تو ایک ایسے ہی نان مسلم اسکالر سے میں نے پوچھا کہ دیکھو تمام دنیا میں، پوری دنیا اسلام میں کوئی ایک ادارہ ایسا نہیں ہے جو تمہیں ملیا میٹ کرنے کے لیے سازشیں ترتیب دے رہا ہو، جو تمہاری تہذیبوں کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے کوئی عملی پروگرام رکھتا ہو، اور ایک تم ہو کہ تمہارے ہر ملک میں جگہ جگہ ایسے ادارے موجود ہیں، ایسی خفیہ تنظیمیں موجود ہیں جو مسلم تہذیب اور مسلم سوسائٹی اور مسلم عوام اور مسلم حکومتوں کو بے خبر سے اکھاڑ دینے کے لیے کوششیں کرتی رہتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بات وہی تھی جس طرف ڈاکٹر اکرم صاحب اشارہ فرما رہے تھے، جسے اقبال کی زبان میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ ہاں وہ ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جس سے وہ لوگ ڈرتے ہیں، اور اس دانشور نے کہا تھا کہ یہ جو ہم ایک طواف محبت دیکھتے ہیں اس کالے گھر کی طرف، یہ جو ہم طواف محبت دیکھتے ہیں اس حسین گنبد خضرا کی طرف، اور دنیا بھر کے مسلمان کالے گورے اور مشرقی مغربی سارے جمع ہو جاتے ہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں یہ ظاہری طور پر اکٹھے ہونے والے جس دن باطنی طور پر بھی حقیقتاً اکٹھے ہو گئے تو یہ ہمیں بہا کر لے جائیں گے۔ ایک یہ پیش بندی کے طور پر ہم سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے، میرا ایمان کہتا ہے، ہمارا اگر اپنے آقا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات پر ایمان صحیح معنوں میں بے یقینی والا مومنانہ بے یقینی کا ایمان نہ ہو، یہ صحیح معنوں میں ایمان ہو، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں گرا نہیں سکتی ہے، اور پھر ممولے کو
शहबाज से लड़ाया जा सकता है, फिर कलील जमातों को कसीर जमातों पर गालिब किया जा सकता है, फिर बेदस्तपा और बेरासा लोगों को तमाम वसाइल रखने वालों पर कामयाबियां अता की जा सकती हैं, बशर्ते कि हम कोशिश करें मुस्तफाई तहरीक के हवाले से। जैसे आज आप देख रहे हैं अल मुस्तफा एजुकेशन सोसाइटी की ये एक तकरीब है सीरत के हवाले से, अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी के हवाले से मुल्क के तुल अर्ज में वेलफेयर सोसाइटीज काम कर रही हैं। हम एक ऐसा मुस्तफाई मुआशरा तश्कील देने के लिए अपनी सी कोशिशें कर रहे हैं, और जहां जहां भी कोई खैर की किरण और खैर का शम्मा हमें नजर आता है, हम आगे बढ़ करके उनके सामने दस्ते तावन और उनके दस्ते तरफ फैलाते हैं कि खैर के सब लोग इकट्ठे हो जाएं। और ये जो बात है कि जमातें बनती हैं, इदारे बनते हैं और लीडरशिप होती है, मगर अपने आप को बदलने के लिए, फर्द को बदलने के लिए कोई तैयार नहीं होता। मैं अपनी बात को समेटते हुए सिर्फ ये बात इशारतन कहूंगा, मुस्तफाई मुआशरा वो था कि जहां फर्द की तफसीर करके, फर्द को एक आम फर्द की इस्लाह नफ्स करके उसको अजमत इंसानी और किरदार की अजमत इतनी अदा कर दिया गई थी कि वो जब उससे कोई कसूर सजता था तो वो खुद आगे बढ़ता जाता था कि सरकार मुझसे ये जुर्म हो गया है, मुझे सजा दीजिए और मुझको पाक फरमा दीजिए। वो हमारी सोसाइटी नहीं थी कि झूठी गवाहियां, झूठी FIR उसके बुनियाद पर अदालत सजा सुना दें, बल्कि हर फर्द में ये ऐसा जिम्मेदारी था, उसका किरदार इतना बुलंद था कि अगर उससे कोई जुर्म हो जाए तो वो खुद आगे आता था। और फिर वो सोसाइटी ऐसी थी जिसका रहनुमा इतना करीम था, जिसका रहनुमा इतना अजीम था, जिसका रहनुमा इतना हमदर्द और जाननिवाज था कि अगर उसके कारकुन अपने पेट पर कभी भूख से एक पत्थर बांध लें और वो देखना चाहें कि उनका रहनुमा कैसा है, तो उसके पेट पर 3 पत्थर बंधे हुए उनको नजर आ सकते थे। जनाब डॉक्टर अलकमा साहब के इस पाकिस्तान के हवाले से बात करते हुए मैं आखिरी जुमला यह कहना चाहूंगा, अगर हमारी लीडरशिप, जिनको बड़ा साम है अपने अवाम में मकबूल होने का, जिनको बड़े दावे हैं अवाम के महबूब होने के, अगर उनको अवाम की मोहब्बतों पर यकीन है और वो समझते हैं कि वो अवाम में मकबूल है, तो उनको अपने अमल से इसका सबूत देना चाहिए। और जैसे कि हम पाकिस्तान की गोल्डन जुबली मनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इन हालात में मैं ये सोच देना चाहूंगा कि हमने 50 साल बहुत लिया है पाकिस्तान से, हमने 50 साल बहुत कुछ लिया है पाकिस्तान से, हमारे लीडरशिप ने, हमारे रहनुमा ने बहुत कुछ कमाया है इस पाकिस्तान से। आइए इस साल में ये फैसला करते हैं कि हमने देना क्या है इसको, हम इसको क्या लगाते हैं, और अगर ये अपने असासे जो अंदरूने मुल्क भी है और बैरूने मुल्क भी है, अगर उसका ये 10% के फैसला कर लें तमाम लीडर, हम सारे का सारा कौमी खजाने में जमा कराते हैं, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का हर शहरी इनसे ज्यादा 20% देने के लिए तैयार हो जाएगा, और हम तमाम कर्जों से निजात पा करके अपनी आला बुलंदी तरफ और एक किसी सदी में एक बड़े शान के साथ दाखिल हो सकेंगे, बशर्ते के हम अमल भी करें और हमारा अमल इखलास के नूर से आई ना हो। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।